اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دنیا کسی نہ کسی پریشانی کو لے کے، کسی نہ کسی ٹینشن کو لے کے اس طرح جو ہے وہ ہمارے آج کل کے جوان اور ہمارے اکثر خاندانوں کے اندر یہ پریشانیاں جو ہے وہ لے کے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، کسی روحانی عامل کے پاس، کسی رہنمائی کے لیے کہ مجھے کوئی رہنمائی حاصل ہو اور میرا کوئی مسئلہ حل ہو۔ تو دراصل چونکہ اعمال کی کمی ہے نا، ہمارے اپنے ہاں اعمال کی کمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذہنی کچھ جیسے کہ مریض ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے اور میرے سننے میں بھی، چونکہ سننے میں ایک تو آیا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ خود بندہ سنتا ہے روزانہ کے طور پر، لوگوں سے باتیں سنتا ہے، لوگوں کے مسائل سنتا ہے، تو وہ اکثر جو شکایات لوگ کرتے ہیں، یہ مجھے جادو ہو گیا، میرے پہلے حالات بڑے اچھے تھے لیکن اب جو ہے میرے حالات ایک دم سے ڈاؤن ہو گئے، میرے پہلے گھر میں اتفاق تھا اب جو ہے وہ بے اتفاقی ہے میرے پہلے۔ تو بھائی یہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، امتحانات بھی آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مال کی کمی کر کے، کبھی مال دے کے، یہ آزمائشیں ہیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم ایک امتحان گاہ کے اندر ہیں۔ تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ہم پر ہر گھڑی کوئی نہ کوئی جادو کرتا ہو تو تبھی جو ہے ہم مریض ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ہماری جو ہے آمدن میں کمی ہو جاتی ہے، یا پھر کاروباری بندشیں ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے۔ بلکہ کئی احادیث میں آیا ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں اس بندے کے لیے، کسی بندے کے لیے کوئی مقام ہوتا ہے بہت اعلیٰ، اور وہ مقام وہ عبادات کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر کے، تکالیف میں مبتلا کر کے، بیماریوں میں مبتلا کر کے، مال کی کمی میں مبتلا کر کے اس کو وہ مقام دے دیتا ہے، اور اس کے گناہ بھی معاف کر کے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ذکر و اذکار اور نماز کی کثرت، نوافل کی کثرت کریں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہدایات فرمائی ہیں اور ہر مشکل کا حل بتایا ہے۔ اب ایک دعا ہے کہ آپ آج کل جو ہے نا وہ ٹینشن ہے جی مجھے، تو ٹینشن اور غم اور پریشانی اور اس قسم کے قرضے اور قرض داروں کا جو روب ہوتا ہے، قرض داروں کا جو غصہ ہے، وہ اس سے انسان پریشان ہوتا ہے، یہ پریشان ہونے کے احوال ہیں سارے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا ملتی ہے، اور وہ اگر کوئی صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے یا ہر نماز کے پیچھے 7 مرتبہ پڑھے، تو اس کے ٹینشن، اس کے غم، اس کی پریشانیاں، اس کا دل جو کمزور ہو رہا ہے، بزدلی اندر آ رہی ہے، یہ چیزیں، اور قرضے اگر ہوں تو وہ قرضے، اور قرض دار اگر کوئی تنگ کرتے ہوں تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ ایکسٹ وے بنا دے گا، نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اچھا وہ کون سی دعا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، وہ ہر نماز کے پیچھے پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ایک ہی دعا یہ ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ تو اسی طرح یہ شارٹ دعائیں ہیں، یہ 7 مرتبہ پڑھے تو پہاڑ کے برابر قرضے بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرما دیں گے، ٹینشن پریشانی سے نجات دے دیں گے۔ اسی طرح اب بعض لوگ شکایات کرتے ہیں کہ جی ہم تو اعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال کرتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ فوراً اور جلدی ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے اعمال قبول ہوں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک تو نمازوں کی پابندی کریں کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو، اور خدا نخواستہ سوتے ہوئے یا کسی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو گئی تو اس کو قضا پڑھیے،
اس کو جانے نہ دیں کہ پرواہ بھی نہ کریں، جی نماز رہے گی تو چلو جانے دو، نہیں، نماز قضا پڑھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام حالات میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کی کثرت کریں، اور 3 بار آسمان کی طرف دیکھ کر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں، فوراً آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یہ بابوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا طریقہ ہے کہ کوئی خاص کام پیش آتا، مہم کام پیش آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر 3 بار کہتے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور یہ کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور نوافل کی کثرت کرتے، صلاۃ حاجت پڑھتے، صلاۃ حاجت وقتاً فوقتاً 2 رکعت پڑھیے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک عمل اور بتا رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اور جو سب سے ہیوی عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آپ کے مسائل بھی جلدی حل ہوں گے، آپ کے گناہوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر اتنا بڑا اجر بھی ملے گا جیسے کہ قرآن کا ختم کر دیا ہے آپ نے۔ تو وہ ہے سورہ اخلاص۔ پہلے سورۃ اخلاص کے بارے میں یہ جانیے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی، شان نزول کیا ہے، یعنی یہ سورت نازل کیوں ہوئی۔ تو دیکھیے اللہ کا جو کنسپٹ ہے لوگوں کے جو ذہن میں ہے، پہلے تھا اسلام سے پہلے مشرکین کے ذہن میں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ کم 600 سال کا وقفہ ہے، 500 سے کچھ اوپر، تو اس دوران کچھ تو دین ابراہیمی پر تھے، کچھ بت پرست بنے تھے، تو ان کے ذہن کے اندر الہ کا تصور بت کی شکل میں تھا، مورتی کی شکل میں تھا۔ تو ان کے بارش والا خدا ایک ہوا کرتا تھا، اولاد دینے والا خدا دوسرا ہوا کرتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو خدائیں بنائے رکھے تھے، کتنے کوئی معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے، لا الہ الا اللہ لے کر آئے، ایک خدا کا تعارف کرایا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ کہا کہ ان سارے خدا کو چھوڑ کے ایک خدا کو پکاریں، یہ عجیب کام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ ہمارے کچھ بت جو ہیں مورتی ہم نے بنائے ہیں چاندی کے، کچھ سونے کے، کچھ ہم نے آٹے کے بنائے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے ہم نے مٹی کے بنائے ہوئے ہیں۔ انصب لنا ربک، مشرکین مکہ نے کہا انصب لنا ربک، آپ اپنی رب کی نسبت بیان کیجئے، کیا نسبت ہے اور آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورۃ الاخلاص نازل ہوئی۔ سورۃ الاخلاص دراصل قرآن کا خزانہ ہے، سورہ اخلاص دراصل قرآن کا نچوڑ ہے، سورہ اخلاص دراصل قرآن کا مغز ہے۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کی استعمال رکھے تو اس کے مسائل ایسے حل ہوں گے کہ اس کی سوچ اور سمجھ میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ عن ابی بن کعب ان المشرکین قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد انصب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نسبت بیان کرو۔ تو فانزل اللہ، تو اللہ نے نازل کیا قل هو اللہ احد، کہہ دو میرے پیغمبر کہ وہ جس کا نام اللہ ہے، احد یکتا ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور اللہ تعالیٰ صمد ہے۔ کیا مطلب کہ اس کے سامنے سارے مخلوق عاجز ہوتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اس کے سامنے سارے مخلوق جو ہے وہ آ کر عاجزی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے پرواہ ہے۔ بے پرواہ کا معنی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بے پرواہ کا معنی یہ ہے کہ وہ مخلوق دنیا جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ کیا معنی؟ اپنے بندوں سے بے پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی الہی کاموں میں، اپنی قدرت میں، اپنی خلقت میں، اپنے صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کاموں میں اللہ بے پرواہ ہے، اپنے الوہیت کے کاموں میں اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کوئی جنا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے برابر کا کوئی شریک ہے۔ دنیا میں شریک ہونے کے تین حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ادنا شریک، کم شریک، جو بیٹا ہے باپ کا ادنا شریک ہے۔ ایک اعلیٰ شریک ہوتا ہے، جو باپ ہے وہ بیٹے کا اعلیٰ شریک ہے۔ ایک برابر کا شریک ہوتا ہے، جو بھائی کا برابر کا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں قسم کے شرکت سے اللہ پاک ہے۔ اور اللہ کی یہ صورت پھر کیا ٹھہری جی بھائی؟ یہ صورت اللہ کی نسبت ٹھہری۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ اب اس کے بارے میں کچھ آپ سنیے، اور یہ اس طرح اس نیت سے سنیے کہ آپ عمل کریں، اس پر جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں، اس کو لیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے احوال اللہ تعالیٰ بہترین کر دیتا ہے، کتنی جلدی آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور کتنے آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا فقال صلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا یہ ایک صحابی تھے وہ ہر نماز میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ نے جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ تو ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آپ اس صحابی سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو. تو اس صحابی نے کہا میں اس صورت کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے اور یہ صورت اللہ کی صفت میں نازل ہوئی ہے, یہ رحمان کی صفت ہے, تو مجھے اس سے محبت ہے میں پڑھتا ہوں. اگر آپ لوگوں کا دل چاہے تو مجھے امام ٹھہرے رہنا دینا, اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ امامت سے مجھے فارغ کر دیں, میں پھر بھی سورۃ اخلاص نہیں چھوڑوں گا, امامت چھوڑ دوں گا. تو اللہ کے رسول کے سامنے لے کر آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صحابی کو لے کر آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان سے پوچھا کہ آپ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں زیادہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سمجھ لو کہ اللہ کی تجھ سے محبت ہے اور تو سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے تو جنت بھی تیرے لیے لازم ہے. تو اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے ان صحابہ سے بھی کہا تھا اخبروہ ان اللہ تعالیٰ یحبہ, اس کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ جو اس سے محبت کرتے ہیں. اس کو سورۃ اخلاص سے محبت ہے تو گویا کہ اللہ سے محبت ہے, تو اس کو بھی خبر دو کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے جو ہے وہ محبت ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے, اس میں ہے کہ والذی نفسی بیدہ انہا لتعلل ثلث القرآن, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ قرآن کریم کی یہ سورت یہ قل هو اللہ احد تیسرا حصہ قرآن ہے. ایک بار پڑھا تو تیسرا حصہ قرآن پڑھ لیا, یعنی 10 پاروں کے برابر ہے. تو 3 بار پڑھنا قرآن کے ختم کے ثواب کے برابر ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یوں کہا. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ, کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے, کوئی عاجز ہوتا ہے, کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا کہ وہ تیسرا حصہ قرآن پڑھ لے, کیا اس کی طاقت کوئی رکھتا ہے تم میں سے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہے تو کافی بھاری کام ہے, یعنی 10 پارے پڑھ کے سو جانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اللہ واحد الصمد ثلث القرآن, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھو گے تو یہ تیسرا حصہ قرآن ہے. 10 پارے گویا کہ آپ نے پڑھ لیے, 3 بار پڑھو گے تو قرآن کے ختم کا یہ تمہیں جو ہے نا وہ مکمل ثواب ملے گا. اور جو بندہ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک بلڈنگ تیار کی جاتی ہے. جو بندہ فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک بلڈنگ تیار کر دیتے ہیں. یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد من قرأ قل هو اللہ احد, جس نے پڑھی قل هو اللہ احد 10 مرات 10 مرتبہ بنی اللہ له قصرا فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں. ومن قرأها 20 مرۃ, جس نے 20 مرتبہ پڑھا بن اللہ له قصرین, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 محل تیار کر دیں گے فی الجنت, جنت میں. ومن قرأها 30 مرۃ بن اللہ له ثلاثة قصور فی الجنت, جس نے 30 مرتبہ پڑھا تو اللہ پاک اس کو 3 محل تیار کر دیتے ہیں. فقال عمر بن الخطاب, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذن لتکسر قصورنا, تو اب ہمارے جو ہے محل وہ تو یا رسول اللہ بہت زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ ہم تو زیادہ پڑھیں گے, بہت زیادہ پڑھیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے پاس ہی بڑی وسعت کے ساتھ ہے دینے کے لیے, جتنا زیادہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو دے دے گا, آپ کو دینے پر قادر مطلق ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ قل هو اللہ احد 50 مرۃ غفرت له ذنوب 50 سنۃ, جس نے 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. من قرأ فی یوم قل هو اللہ احد 100 مرۃ كتب اللہ له 1500 حسنۃ الا ان يكون عليه دین, جس نے دن میں سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 50,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں, سوائے اس کے کہ اس پر کوئی قرضے ہو تو اس کے گناہ بھی سارے معاف ہو جاتے ہیں, سوائے اس کے کہ کوئی قرضہ ہو تو معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ قرضہ ادا نہ کر دے. تو اس لیے
ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ارادہ کرے ینام علی فراشی کہ وہ اپنے بستر پر جا کے سوئے، فنام علی یمینہ تو وہ دائیں جانب پہ سو جائے، ثم قرأ وہ پڑھے قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص پڑھے 100 مرۃ 100 مرتبہ، فاذا کان یوم القیامت پس جب قیامت کا دن ہو گیا، یقول له الرب تو اللہ اسے کہیں گے عز وجل یا عبد اے میرے بندے ادخل علی یمینک الجنت دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اے میرے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ خود سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اسی طرح کئی احادیث میں آتا ہے کہ 300 مرتبہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار بتائی ہے کہ لیٹتے ہوئے پڑھے۔ جو بندہ لیٹتے پڑھے، جو بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، یہ اتنی ہی اس کے لیے بڑی فضیلت کی حامل صورت ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے، یوں اس طریقے سے پڑھتا رہے، لیٹتے ہوئے، کروٹ بدلتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ سو جائے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، جس وقت اچانک یہ کوئی بھی دعا مانگ لے تو وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی نے ان الفاظ میں دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے، اور اس اسم سے، اس اسما سے اللہ کو جو پکارے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو آپ کے اعمال جلدی قبول ہونے کا راز سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص زیادہ پڑھیے، ذکر بھی ہے اور عبادت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور جلدی بھی قبول ہوں گی۔ جو آپ چاہیں گے اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر دے گا۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کامل طریقے سے بتاؤں، لیکن یہ جو بتایا اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ سے آج سے آپ سورہ اخلاص کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔